میں ماں باپ کی دعائیں، ان اساتذہ کی محنتیں اللہ اکبر رنگ لائی ہیں، تب یہ آج عالم بنے ہیں، حافظ قرآن بنے ہیں، قاری قرآن میں ہیں۔ بہت سارے لوگوں کی محنتیں پوشیدہ ہیں۔ میں اپنے ان فارغ ہونے والے علماء سے، فارغ ہونے والے حفاظ سے، فارغ ہونے والے قراء سے، ان طلبہ سے گزارش کروں گا کہ آپ کبھی سوچئے گا بھی نہیں کہ آپ عالم ہو گئے۔ اگر کوئی یہ سوچ لے میں مولانا ہو گیا ہوں اب مجھے پڑھنا نہیں ہے تو اس کی ترقی ختم۔ سرکار کا ارشاد ہے کہ ماں کی گود سے لے کے قبر کی گود تک علم حاصل کرو۔ بڑے بڑے لوگ اپنے زندگی کے آخری مرحلے تک مسئلے مسائل بیان کرتے۔ امام ابو یوسف جس وقت انتقال ہونے والا تھا، جس بیماری میں ان کا انتقال ہوا، ان کے ایک فقیہ دوست آئے کہ چلو آخری وقت ہے امام ابو یوسف سے مل لیں۔ جب آئے ملنے تو امام ابو یوسف کی آنکھیں بند تھیں، آنکھیں کھولے وہ دیکھا میرے دوست آئے ہیں، تو بجائے کسی اور گفتگو کے کرنے کے امام ابو یوسف فرماتے یہ بتاؤ رمی جمار پیدل افضل ہے یا سواری پہ افضل ہے؟ سبحان اللہ۔ زندگی کے آخری مرحلے موت کے چنگل میں ہے، آخری وقت ہے، آنکھیں بند ہیں، اور جب کھول رہے ہیں تو اور کوئی خیر خیریت نہیں، پوچھ رہے ہیں یہ بتاؤ حج کرنے جب جاؤ تو کنکری شیطان کو مارنا پیدل افضل ہے یا سواری پر بیٹھ کے افضل؟ یہ مسئلہ موت کے وقت انہوں نے کہا پیدل افضل، انہوں نے کہا غلط، انہوں نے کہا سواری پہ افضل، انہوں نے کہا یہ بھی غلط، انہوں نے کہا اب آپ ہی بتائیے صحیح کیا؟ انہوں نے بتایا کہ بھائی اگر مار کے جانا ہے تو پھر سواری، اگر واپس ہونا ہے تو پیدل، اس طرح بتایا انہوں نے۔ فرماتے ہیں ہم ابھی ان سے مل کے ان کے گھر کے دروازے سے باہر بھی نہیں نکلے تھے کہ لوگوں کے رونے کی آواز آئی۔ ہم نے کہا کیا ہوا؟ کہا امام ابو یوسف کا انتقال ہو گیا۔ یہ زندگی کے آخری مرحلے تک علم کی بات کر رہے ہیں، بحث کر رہے ہیں، مسائل شرعیہ سمجھ رہے ہیں۔ اس لیے میں آپ حضرات سے عرض کروں گا کہ اگر آپ نے یہ سمجھ لیا کہ اب ہمیں پڑھنا نہیں ہے، ہم مولانا ہو گئے، اب ہمیں کسی کتاب کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں کچھ غور کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تو یہ دستار اس کی نہیں دی جاتی ہے کہ اب آپ کو پڑھنا نہیں ہے، دستار اس کی دی جاتی ہے کہ اب آپ کے اندر پڑھنے کا شعور پیدا ہو گیا، اب آپ عالم کے دروازے سے داخل ہو سکتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے ہمارے یہی لکھا کہ درس نظامیہ کی کتابیں یہ عالم نہیں بناتی ہیں بلکہ عالم بننے والے دروازے پر لے جا کے کھڑا کر دیتی ہیں۔ تو یہ آپ کو میں اپنے کو بھی کہہ رہا ہوں کہ ہم سب کو سیکھنے کی ضرورت ہے۔ ہم لوگ شارح بخاری مفتی شریف الحق صاحب علیہ الرحمہ کی صحبت میں بیٹھتے عصر بعد تو پھر ایک ایک مسئلہ لے کے آتے، وہ علم الصیغہ کا آخری مسئلہ لے کے آتے، پوچھتے آسمان چے صیغہ، چائے بھی پلاتے، پھلوڑی کھلاتے، اور صرف پوچھتے آسمان چے صیغہ، سب باتیں۔ اور اگر کوئی ادھر ادھر بولے اشرفیہ میں پڑھاتے اور یہ سب نہیں معلوم، بتائیے ارے کچھ شرم کیجئے مولانا، ایسے کہتے۔ اس لیے میرے بھائیوں، میرے بچوں، آج بہت سارے چیلنج کا سامنا ہے آپ کے لیے۔ یہ مفتی اختر صاحب ابھی آپ کو بتایا تھا، اس طرح فتنے پیدا ہوتے رہیں گے، آپ کے پاس علم نہیں ہوگا تو آپ جواب کیسے دیں گے، آپ کے پاس صلاحیت نہیں ہوگی تو مقابلہ کیسے کریں گے، اور آپ کو نیک بھی بننا ضروری ہے، آپ کو باعمل بھی بننا ضروری ہے، اور آپ کو صاحب تقوی بھی بننا ضروری ہے، تاکہ آپ کے ذریعے سے انقلاب آئے۔ آپ جب متقی ہوں گے، پرہیزگار ہوں گے، پھر زبان سے کوئی بات کہیں گے تو انشاءاللہ آپ کی زبان میں اثر ہوگا۔ اور ایک حافظ ملت مبارک پور میں آئے تو جانتے ہیں اکیلے ایسا انقلاب برپا کر دیا کہ ان کے مدرسے سے میں نے بتایا 20,000 علماء فارغ ہو چکے ہیں، علماء حفاظ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میں کمیٹی کے لوگوں سے عرض کر رہا ہوں
آپ خوش نصیب ہیں کہ اللہ نے آپ کو مدرسے کی خدمت کا موقع عطا فرمایا۔ کبھی یہ سوچئے گا بھی نہیں کہ ہمیں صدر اس لیے بنایا گیا ہے کہ ہم ان مولوی لوگوں پہ حکومت کریں، امام پہ حکومت کریں۔ لوگ حکومت کا چکر چھوڑ دیجئے، شکر ادا کیجئے کہ اللہ نے ہمیں ایک دینی درسگاہ کی خدمت کا موقع عطا فرمایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اگر ہم نہیں کریں گے تو پھر اللہ کے بے شمار بندے ہیں، اللہ کسی کو بھی یہ خدمت کا موقع عطا فرما دے گا۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں منت منے کی خدمت سلطان ہمی کنی، منت ازو شناس کی بخدمت گزاشتت۔ یہ احسان مت جتاؤ، بادشاہ کا کوئی خادم ہو تو اس کو یہ زیبا نہیں دیتا کہ وہ بادشاہ کے اوپر احسان جتائے کہ میں اگر آپ کی خدمت نہیں کرتا تو آپ بغیر خدمت کے رہ جاتے۔ یہ کہنے کا اسے حق نہیں ہے، اس کو احسان ماننا چاہیے کہ بادشاہ نے اسے اپنا خادم اور نوکر بنا لیا۔ بے شک، بے شک۔ بادشاہ کو خادموں کی کوئی کمی ہے؟ آپ مجھے بتائیں کہ جب اللہ کے اپنے نیک بندے کبھی کبھی کام نہیں کرتے ہیں تو اللہ اپنے دین کا کام اپنے دشمنوں سے بھی لے لیا کرتا۔ بے شک، لیتا نہیں لیتا؟ بے شک۔ حضرت موسیٰ کی پرورش کہاں کرواتا؟ بولیے، حضرت موسیٰ کی پرورش کہاں ہوئی؟ بولیے بھائی، فرعون کی گود میں کیسے ہوئی؟ فرعون کو نجومیوں نے بتایا کہ اس سال بنی اسرائیل میں ایک لڑکا پیدا ہوگا جو تیری حکومت تحت کر دو، کوئی زندہ نہ رہنے پائے۔ ہزاروں بنی اسرائیل کے بچوں کو فرعون نے اپنے سپاہیوں کے ذریعے قتل کروا دیا، اور اسی سال حضرت موسیٰ کو پیدا ہونا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے ماں کے شکم میں تھے، ان کی ماں کو فکر ہوئی جب پیدائش کا وقت ہوا کہ اللہ اگر کہیں لڑکا پیدا ہوا تو یہ فرعونی میرے بھی بیٹے کو قتل کر دیں گے، اس کی حفاظت فرما دے۔ اللہ فرماتا ہے ہم نے وحی کی، یعنی القا کیا ان کے دل میں۔ ان کی ماں نبی تو نہیں، عورتیں نبی نہیں بنے، تو یہاں وحی نہیں مراد ہے، مراد یہ القا۔ ہم نے وہ القا کیا ان کے ماں کے دل میں ڈالا۔ اللہ فرماتا ہے دل میں ڈالا کہ سن، اگر تیرے یہاں لڑکا پیدا ہوا اور لڑکا پیدا ہوگا تو سن، لکڑی کی ایک صندوق بنا کے اپنے بیٹے کو اسی صندوق میں رکھ دینا اور دریا میں ڈال دینا۔ کوئی ماں اپنے بیٹے کو دریا میں ڈال سکتی ہے اس طرح صندوق میں رکھ کے؟ لیکن ان کی ماں نے اپنے دل پہ پتھر رکھ کر اپنے بیٹے کو، حضرت موسیٰ کو صندوق میں رکھا اور دریا میں ڈال دیا۔ وہ صندوق بہتے 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 فرعون کے محل میں پہنچ گئی، جہاں سے خطرہ تھا وہیں پہنچ گئی۔ پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے۔ حضرت آسیہ فرعون کی بیوی تھی، نیک تھی، مومنہ تھی، انہوں نے دیکھا کہ ارے یہ تو بڑا خوبصورت لڑکا ہے۔ فرعون سے کہا ہمارے پاس بچہ نہیں ہے، ہم اس کو اپنا لڑکا بنا لیتے، لیکن حضرت موسیٰ کسی کا دودھ ہی نہیں پیتے تھے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا تھا حضرت موسیٰ کی والدہ سے کہ صندوق میں اپنے بیٹے کو ڈال دینا اور پھر رکھ کے دریا میں ڈال دینا، ہم تمہارے بیٹے کو دوبارہ لوٹا دیں گے تمہارے پاس، اور پھر غم نہ کر، ہم تیرے بیٹے کو نبی اور پیغمبر بنائیں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ نے دوبارہ لوٹا دیا، اس طرح کہ حضرت موسیٰ کسی کا دودھ نہیں پیتے تھے۔ ان کی بہن نے آ کے بتایا کہ یہ خاتون ہے، بہت صاف ستھری رہتی ہے، پاکیزہ کردار، پاکیزہ اخلاق کی ہے، پاکیزہ جسم کی ہے، ان کا دودھ ہر بچہ پی لیتا، اگر کہو تو میں بلا کے لے آؤں۔ فرعون نے کہا لاؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جب والدہ آئی تو حضرت موسیٰ نے فوراً دودھ پینا شروع کر دیا۔ اس طرح حضرت موسیٰ دوبارہ اپنی ماں کے پاس آ گئے، اور پھر وہ نبی بنائے گئے، پیغمبر بنائے گئے، اور انہی کی برکت سے سارے فرعونی دریا میں ڈبوئے گئے۔ پرورش فرعون کی گود میں ہوئی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ اپنے دین کا کام اگر لینا چاہے تو اپنے دشمنوں سے بھی دین کا کام لے سکتے۔ اس لیے میرے بھائی، کبھی بھی ہمیں اگر اللہ توفیق دے، ہم تقریر کر رہے ہیں تو ہم سوچیں ہم تقریر نہیں کریں گے تو تقریر ہی نہیں ہوگی۔ ہزاروں مقررین ہیں جو تقریر کر رہے ہیں، کوئی مولانا مسعود صاحب پر ہے دارو،
ارے یہ تو احسان ماننا چاہیے کہ آپ لوگوں نے بلا کے کچھ بولنے کا موقع دیا. اگر صاحب سے جمتی نہیں کسی کی، لوگ بھاگ جاتے ہیں. چلو ہم بھی بھاگ جائیں گے جب نہیں جائیں گے کیا کرنا. 6 سال تک رہے، لیکن اللہ کا شکر ہے کبھی تو میں بھی نہیں ہوئی، کبھی نہیں. جب ہم آنے لگے تو وہ بیچارے بڑے غم زدہ تھے. میں نے کہا دیکھیے اب اچھی بات یہ ہے کہ اتنے دن تک ہم لوگ رہے کبھی کوئی بات نہیں ہوئی. تو ان کا جواب تھا مولانا صاحب آپ کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، اگر آپ کی محبت نہیں رکھیں گے، آپ کی غیبت کریں گے، آپ کی برائی کریں گے پیٹھ پیچھے، تو پھر ہماری ان نمازوں کا کیا ہوگا جو آپ کے پیچھے پڑھتے ہیں. بولیے آج کیا ہو رہا؟ نماز میں تو ہم امام کے پیچھے رہتے ہیں اور نماز پڑھنے کے بعد ان کے پیچھے پڑ جاتے ہیں. بولے یہ ہو رہا؟ نہیں میرے بھائیو، محبت رکھیں. ہاں کبھی ہوتی ہے، بعض ائمہ میں بھی ہوتی ہے، میں بتا رہا ہوں نا. اور کبھی کبھی تو بعض ائمہ میں نے سمجھایا بھی کہ ارے اللہ کے بندے اپنا تلفظ تو صحیح کر لو، ایسے تلفظ کے پیچھے تو نماز ہی نہیں ہوگی. بعض ائمہ ہیں لیکن افسوس یہ ہے کہ وہ اپنا تلفظ بھی صحیح کرنے کے لیے تیار نہیں. تو ہماری بھی کمیاں ہیں، ایسا نہیں ہے کہ نہیں ہے. مولانا صاحب جو بات ہے صاحب کہہ رہے ہیں. ہاں بہت سے ایسے امام ہیں وہ لاؤڈ اسپیکر کے سہارے اپنی آواز بناتے ہیں. ہاں نہ ان کا تلفظ صحیح ہے، وہ امامت کیوں کرتے ہیں بھائی؟ کیا ضرورت ہے آپ کو امامت کرنے؟ جائیے کوئی کام کریے. اگر کرنے ہی ہے امامت تو آپ اپنا تلفظ صحیح کر لیجئے، اپنی قرات صحیح کر لیجئے، تاکہ جب قرآن پڑھیں تو آپ کے پیچھے نماز صحیح ہو. نہیں ہوگی تو اس کے ذمہ دار آپ ہو. اس لیے میں بڑے درد کے ساتھ کہتا ہوں کہ یہ دور انحطاط ہے. ضرورت ہے کہ ہم کوالٹی پیدا کریں، اپنے علماء کے لیے بھی کوشش کریں، محنت کریں کہ جو ہمارے علماء پیدا ہوں ان کے دماغ میں، ان کے دل میں مذہب اہل سنت کا درد رہے. ورنہ تقریریں تو آج بہت ہوتی ہیں، کوئی 15,000 میں بیچ رہا ہے تقریر، کوئی 25,000 میں بیچ رہا ہے، کوئی اپنی نعت 50,000 میں بیچ رہا ہے، کوئی 35,000 میں بیچ رہا. ان بکی ہوئی تقریروں اور نعت سے کچھ ہونا جانا؟ روز ہو، دن بھر ہو، رات بھر ہو، کچھ نہیں ہونا جانا. آپ تو سوچتے ہیں کہ لائیے شاعر ایسا کہ جس سے پورے اس آبادی میں کہیں دل رکھنے کی جگہ نہ رہے، چاہے وہ دنیا دار ہی کیوں نہ ہو. بولیے ہو رہا نہیں؟ میں تو جلسوں میں جاتا ہوں، دیکھ رہے یہ نوجوان ایسا پاگل ہو جاتے ہیں کہ یہ روپیہ ایسے گڈی توڑ کے نچھاور کرتے ہو. ہاں بولو، یہ بچے فارغ ہو رہے ہیں. میں نے وہاں جا کے کیا نام پورلیا میں بنگال میں دستار بندی ہوئی، اور دستار بندی کے بعد ایک شاعر صاحب آئے، صاحب نعت پڑھنے لگے اور لوگ پاگل ہو گئے، نوٹ خوب بارش کیا. اس کے بعد میری تقریر. ارے میں نے کہا تم لوگ انتہائی پاگل آدمی ہو، کچھ عقل و شعور ہے؟ آج تو تمہیں انعام ان اساتذہ کو دینا چاہیے تمہیں جنہوں نے تمہارے بچوں کو پڑھا کے عالم اور حافظ بنایا. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت خوب. بولو 8 سال 9 سال جن اساتذہ نے تمہارے جاہل بچوں کو عالم بنا دیا پڑھا کے. جو تیرا بچہ مسجد میں آیا اس کا اعزار بند لٹک رہا تھا، مدرسے میں آیا اس کی ناک بہ رہی تھی، اس کا کرتا اور پیجامہ پہننے کا اسے سلیقہ نہیں. استاذ نے اسے کرتا پیجامہ پہننے کا سلیقہ بتایا، اس کو صفائی ستھرائی کی تعلیم دی، اس کا ناظرہ صحیح کروایا، اس کو حافظ قرآن بنایا. آج تمہیں 10 روپیہ بھی اس کو دینے کے لیے نہیں، اور شاعر صاحب کے لیے تم ایسا پاگل ہو گئے ہو. اب یہ شاعر صاحب واپس چلے جائیں گے، مڑ کے دیکھیں گے بھی نہیں. سن لو ہو رہا ہے. جتنا نذرانہ اتنا انعام. اور تنخواہ بڑھانے کے لیے کہہ دیجئے امام صاحب کی تو آپ کے پاس بجٹ ہی نہیں رہتا. اسی بمبئی کی بات میں بتا رہا ہوں، اپنے ایک شاگرد کی نام نہیں لوں گا، 5,000 روپیہ بمبئی میں تنخواہ امام صاحب کی. بڑا سمجھایا. میں نے پوچھا کہ امام صاحب آپ اتنے ٹھاٹ باٹ سے لیتے ہیں تنخواہ؟ بولے 5,000. 5,000 کون ہے متولی؟ ذرا ملاقات کروائیے میری. کون ہے بھائی؟ وہ بولے وہ مولانا. بلاؤ مولانا صاحب کو.
میں نے کہا ارے اللہ کے بندے یہ جو پیسہ جمعہ میں کتنا اکٹھا؟ بولے 24,000 ایک جمعہ. یہ پیسہ کہاں لے جاؤ گے؟ قبر میں لے جاؤ گے؟ ایک مسجد کا پیسہ تو دوسرے مسجد میں بھی نہیں لگ سکتا. کرو گی کیا تم؟ یہ جو لوگ نماز پڑھنے آتے ہیں وہ کس کے لیے دیتے ہیں پیسہ؟ اس کو جمع کرنے کے لیے دیتے ہیں. 5,000 روپے میں تمہارا خرچ ہو جائے گا پورا. ارے اللہ کے بندے، اللہ نے کچھ عقل و شعور دیا ہے، کچھ سوچو. امام صاحب کے بارے میں ان کے بھی بال بچے، اور اتنا کہنے وہنے پہ بھی 2,000 روپیہ بڑھا. 2,000. پھر گزشتہ سال میں چھٹیوں میں آیا، پھر میں نے پوچھا کیا ہے؟ بول وہی 7,000. صحیح بتا رہا ہوں. حاجی عبدالسمیع صاحب گواہ ہے، وہ بتائیں گے. میں نام نہیں لینا چاہتا ہوں، پھر وہ مسئلہ ہوگا بھائی، پھر وہ ہمارا گلا دبائیں گے کہ برائی کرتے ہیں، پھر غیبت ہو جائے گی. نام نہیں لینا. پھر گزشتہ سال پھر میں نے تقریر کا، میں کہا جمعہ میں آتا ہوں، چلو جمعہ میں گیا، تقریر کیا، پھر آخر میں سمجھایا. ارے میں نے کہا اللہ کے بندو، دربان نہیں ملے گا 7,000 میں تمہیں. کوئی اگر تم کہو کہ میرے دروازے پہ تم بیٹھے رہو 24 گھنٹہ تو 7,000 میں کوئی دربان نہیں ملے. اتنے اچھے قاری، اتنے اچھے عالم، اتنی اچھی قرات تمہیں نماز پڑھاتے ہیں، 7,000 روپیہ کیسے سمجھاؤں میں تم کو؟ خیر اللہ کا کرم، ایک نوجوان کے سمجھ میں آ، اس نے کہا مولانا صاحب 3,000 میں دوں گا. اور پھر کمیٹی والے تو خیر 6,000 روپیہ بڑھا کسی طرح، وہ 10,000 مسجد سے 3,000 ایک جیالہ دیتا، اللہ اس کو جزائے خیرت. اتنی محنت کرنے کے بعد یہاں تک پہنچتے. کیا بات ہے بھائی. آپ بھی تو رہتے بمبئی میں، اخراجات تو ہے نا. آپ کے بال بچے اگر جی رہے کھا رہے تو ان علماء اور ائمہ کے بھی تو بچے ہیں، ان کو بھی تو پڑھنا ہے. یہ بھی بیمار ہوتے ہیں، ان کو کوئی سامان سستا تھوڑی ملتا ہے. اس لیے میرے بھائیوں، مسجدوں کے اماموں کی تنخواہوں پہ بھی غور. آج آپ کہتے ہو لوگ علم دین، صرف 2.5% ہماری قوم کے بچے علم دین حاصل کر رہے ہیں. اور کیوں؟ اس لیے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں یہ امام بنیں گے تو 5,000 روپے میں کا خرچ کیسے پورا ہوگا. کاش اگر ہم یہ سمجھتے کہ امام کی اہمیت کیا ہے، اس کے اخراجات کیا ہے. اگر اللہ نے توفیق دیا ہے اور پھر جمعہ میں جب اکٹھا ہوتا ہے پیسہ، تو میں گزارش کرتا ہوں کہ میرے بھائیوں، کم سے کم ایک امام کو 20-25 ہزار روپیہ تنخواہ دو. ہم لوگ تو بہت لمبی لمبی تنخواہیں پاتے ہیں، تب بھی پیٹ نہیں بھرتا. اور لمبی لمبی. اس لیے میں آپ سے بھی گزارش کر رہا ہوں اور ان بچوں سے بھی جو فارغ ہو رہے ہیں، ایک بات میں عرض کر رہا ہوں. یہ تو میں نے کہہ دیا، لوگوں سے سمجھایا، یہ میرا فریضہ ہے. لیکن آپ اس لیے نہیں پڑھ رہے ہیں کہ آپ کو پیسے ملے. سن لیجیے، آپ کو پیسے کے لیے نہیں پڑھنا ہے. پیسہ اور روپیہ اور دنیا اور رزق کی ذمہ داری اللہ نے لی ہے، اس کو اللہ کے ذمہ کرم پہ چھوڑ دیجئے. ہمارا کام دین کی خدمت ہے. میرا وعدہ ہے اور میرا یہ چیلنج ہے، یقین ہے آپ سے کہہ رہا ہوں کہ جو بندہ دین کی خدمت کرتا ہے اخلاص سے، اللہ اس کو کبھی تنگ دست بھی نہیں رکھتا. بالکل نہیں. آپ کی اجرت یہ تنخواہیں نہیں ہے، یہ پیسے نہیں ہے، یہ تو دنیا کی ضرورتیں پوری کرنے کی ایک ادنا کوشش ہے. اصل تو وہ ہے جو آخرت میں اللہ نے آپ کے لیے اجر رکھا. امام ابو یوسف غریب تھے، یتیم تھے، عالم ہو گئے. امام اعظم نے ان کو پڑھایا، اتنا پڑھایا کہ وہ قاضی القضات چیف جسٹس ہو گئے. امام صاحب کے انتقال کے بعد ان کے دوست تھے حضرت سیدنا معروف کرخی علیہ الرحمہ، جو سلسلہ قادریہ کے شیخ تھے، پیر تھے. شجرے میں ان کا نام آتا ہے، بہر معروف و سری معروف دے بے خود سری. یہ سلسلہ قادریہ کے بزرگ تھے، تصوف کے امام تھے، امام ابو یوسف کے دوست تھے. لیکن جب انہوں نے منصب قضا قبول کر لیا تو ناراض ہو گئے کہ تم نے وہ ایسا منصب قبول کر لیا، تیرے استاد نے نہیں قبول کیا، امام اعظم نے، تم نے کیوں قبول کر لیا؟ تم دنیا دار ہو. بات چیت صرف رسمی رکھی، جو دوستی تھی ختم کر. اسی زمانے میں امام ابو یوسف کا انتقال ہو گیا. جب انتقال ہوا امام ابو یوسف کا تو حضرت معروف کرخی فرماتے ہیں میں نے خواب دیکھا کہ میں جنت میں ٹہل رہا ہوں
ایک شاندار محل دیکھا میں نے، تو محل جب شاندار آیا تو میں اس میں داخل ہونا چاہا. لوگوں نے کہا